بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ لاز اینڈ قرآن کے 30ویں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں معروف مذہبی اسکالر، قانون دان اور معلم قرآن ڈاکٹر بابر امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ناظرین کے ساتھ ساتھ حاضرین بھی شامل ہوتے ہیں۔ حاضرین کی آمد کا شکریہ۔ پروگرام کے آغاز میں ہم چلتے ہیں قرآن کی دنیا میں، تو آئیے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چلتے ہیں قرآن کی دنیا میں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ یہ مہینہ خود قرآن کا ہے، قرآن کے نزول کا ہے، اس لیے میں نے کوئی اور ریسرچ آپ سے شیئر کرنے کے بجائے یہ مناسب سمجھا کہ میں صرف ان کی توجہ چاہوں گا جو ابھی تک اس مہینے میں قرآن کو نہیں کھول سکے، جنہوں نے کھولا تلاوت کے لیے، ترجمے کے لیے، تفہیم کے لیے، تفسیر کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، کسی کے سامنے بیان کے لیے، یا اپنی دنیا اور عاقبت سنوارنے کے لیے۔ وہ ایک طرف جو نہیں کھول سکے ان کے لیے موقع ہے۔ ابھی ایک حصہ رمضان شریف کا گزرا ہے، 2 حصے رمضان شریف کے باقی ہیں۔ آپ سے میں درخواست کروں گا ترجمے کے ساتھ قرآن حکیم کو کھولیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ترجمے کے ساتھ سمجھ آئے گی۔ یہی آج قرآن کی دنیا سے میرا آپ کے نام پیغام ہے۔ ناظرین ڈاکٹر صاحب کے لیکچر سے مستفید ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں جو موضوع منتخب کیا گیا تھا، آج اسی کی کنٹینیوشن میں گفتگو کروں گا۔ موضوع تھا لا اینڈ آرڈر۔ لا کا مطلب ہے قانون، ایک ایسا ضابطہ جو ایک خاص توازن معاشرے کے اندر اور انسانوں کے اندر اور گروہوں کے اندر اور جماعتوں کے اندر اور ملکوں کے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ اور آرڈر کا مطلب ہے امن، یکسانیت، برابری، ہم آہنگی۔ یہ براڈر ڈکشنری میننگز ہیں جو علمی طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ ایک ایسا ایشو تھا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم ایک ضابطہ حیات ہے، کوڈ آف لائف ہے، اس کے اندر سارے قوانین موجود ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ لا اینڈ آرڈر کو قرآن حکیم جیسی ایک مفصل کتاب جو انسانوں کے لیے پیرامیٹرز دیتی ہے انسانی زندگی گزارنے کے لیے، اس میں لا اینڈ آرڈر کا کوئی تذکرہ نہ ہوتا۔ یہ تذکرہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے رکھا، اور آج سورہ الانفعال ورس نمبر 61 وہاں سے میں اس مضمون کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے but if the enemy inclines towards peace do thou also incline towards peace and trust in Allah for he is the one that heareth and knoweth all things۔ اس ورس 61 میں 3 باتوں کی طرف میں نے سرسری طور پہ اشارہ کیا تھا پچھلی گفتگو کے دوران بھی، میں آج ان کو ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر جنگ کا میدان لگا ہوا ہو، بمباری ہو رہی ہو، تیر چل رہے ہوں یا میزائل چل رہے ہوں، تلواریں ماری جا رہی ہوں یا گولیاں چلائی جا رہی ہوں، 2 دشمن فریقین کے درمیان، میں نے پچھلی دفعہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو اختلاف اور دشمنی، اس میں تفریق میں نے پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، وہ آپ ذہن میں رکھیے گا، وہاں سے آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ دشمنی کیا ہے اور اختلاف کیا ہے۔ ہمارے ہاں جن معاشروں میں ہم زندہ ہیں اور جن ملکوں کے اندر ہم رہتے ہیں، اور جس مسلک سے ہمارا تعلق ہو، جس کلچر سے ہمارا تعلق ہو، جو زبان ہم بولتے ہوں، جیسا ہم لباس پہنتے ہوں، اور جو طرز زندگی ہم اپنے لیے منتخب کرتے ہوں، اپنے بچوں کے لیے منتخب کرتے ہوں، وہ سارا اختلاف کے زمرے میں تو آ سکتا ہے کہ ایک کو یہ لباس پسند ہے، دوسرے کو یہ لباس پسند ہے، لیکن اس کو دشمنی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ دشمنی بالکل مختلف چیز ہے۔ اور جو ایک بلیور ہے، جو اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری 1000 جانیں قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نبی آخر الزمان سمجھتا ہے، اس کے لیے دشمنی کا معیار ہی دوسرا ہے۔ اس کے دشمن بڑے کم ہوں گے، اس کے دوست بڑے زیادہ ہوں گے۔ اور ہمیں نمونہ کہاں سے ملتا ہے کہ دشمن کم اور دوست زیادہ کی جو میں بات کر رہا ہوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو میں 2-3 نمونے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک ایسی خاتون جس گلی میں اس کا گھر ہے وہ تھوڑا اونچی جگہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزران اس گلی میں سے ہوتا ہے، اور وہ ایک راستہ ہے، ہمارے بھی مقرر کردہ راستے ہوتے ہیں، ہم اکثر انہی گلیوں میں سے جاتے ہیں گھر میں، اسی سٹریٹ میں سے ہم واپس آتے ہیں۔
وہاں سے جب آپ تشریف لے کے جاتے ہیں تو ایک خاتون گاربیج آپ کے اوپر پھینکتی ہے, کوڑا کرکٹ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رک جاتے ہیں, اور رکتے کس دن ہیں؟ دس از ویری امپورٹنٹ. اب میں وہ نقطہ, اس کا یہ عروج ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی نمونہ دیا اپنی حیات طیبہ میں کہ دشمنی اور مخالفت میں فرق کیا ہے. اور عورت کون ہے؟ مشرک ہے, مسلمان نہیں ہے. عورت کون ہے؟ دشمن ہے, دوست نہیں ہے, اہل خانہ میں سے نہیں ہے, اجنبی عورت ہے. کس دن رکتے ہیں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس دن وہ عورت گند پھینکنے کے لیے موجود نہیں ہے, نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی احوال دریافت فرماتے ہیں, اس کی خیریت دریافت فرماتے ہیں, وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج عورت کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگتا ہے کہ وہ بیمار ہو گئی ہے. آپ بیمار پرسی کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں, وہ اسلام قبول کر لیتی ہے. اب آپ نے دیکھا تبلیغ کا انداز کیا ہے, بات سمجھانے کا سلیقہ کیا ہے. میں نے پچھلی ایک گفتگو میں قرآن کا یہ فارمولہ آپ کے سامنے رکھا تھا, تبلیغ کا فارمولہ. آج پھر اس کا مرحلہ میں دوہرا دیتا ہوں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, کہ جب خدا کے راستے کی طرف بلاؤ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف بلاؤ, جب قرآن کی طرف بلاؤ تو کیسے بلاؤ؟ حکمت کے ساتھ. اور پھر کیسے بلاؤ؟ خوبصورت انداز میں, اچھی گفتگو کے ساتھ بلاؤ. اور میں نے آپ کو فرق واضح کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کہ دشمنی کیا ہے. دشمنی اس سے بھی نہیں ہو سکتی جو آپ کو نہیں مانتی تھی. اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت للعالمین کی حیثیت سے رحمت کا پیغام گیا, زحمت کا پیغام نہیں گیا. اور ہم تو جو سارے کہتے ہیں کہ ہم ایک خدا والے, ہم ایک رسول والے, ہم ایک کتاب والے, ہم ایک کعبے والے, ہم ایک کلمے والے, ہمارے درمیان دشمنی کا کوئی کانسیپٹ ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بلیور ہے, جو مسلمان ہے, اس کے لیے دشمنی کرنا بہت مشکل کام ہے, اس کے لیے دوستی کرنا آسان کام ہے. اس کے لیے دوست بننا بہت ضروری ہے, اس کے لیے دشمن بننا بڑا مکروہ کام ہے, بڑا بدزیب کام ہے, اور وہ اس کا سارے کا سارا امیج ٹارنش کرنے کے لیے کافی ہے. یہاں سے دوسری طرف کیا ہے کہ صفیں لگی ہوئی ہیں بارڈر کے اوپر, بال ٹو بال, آئی ٹو آئی. اگر دشمن آپ کے ساتھ جنگ میں بھی مصروف ہے, اور کون؟ اپنا نہیں جس سے کوئی جھگڑا ہو گیا. دشمن کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, اور اس دشمن نے آپ کو پیغام کیا بھیجا؟ ورس 61 کہتی ہے, Do thou incline towards peace, do thou also incline towards peace. دشمن کہتا ہے آؤ جنگ روکتے ہیں. آپ کو پھر کہنے کا اختیار نہیں ہے میں جیتنے والا ہوں. آپ نہیں کہہ سکتے تم کمزور ہو گئے, مجھ سے خوف زدہ ہو گئے ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ قانون دیکھیے آپ قرآن کا, یہ ورلڈ ویو ہے قرآن کا, یہ کوڈ آف وار ہے قرآن کا. قرآن جنگ کے دوران کیا حکم دیتا ہے؟ جنگ تم بھی روک دو. وہ صلح کا پیغام بھیجتا ہے, صلح قبول کر لو. وہ امن کا پیغام بھیجتا ہے, امن قبول کر لو. میں نے پہلے کہا تھا کسی گفتگو میں یہیں پہ کہ قرآن آپ کو مرنے کے طریقے نہیں بتاتا کہ اس طرح مار دو, اس طرح مر جاؤ. اس طرح زندہ رکھو, اس طرح انسانیت کو بچاؤ. حرمت آدمیت, احترام انسانیت سکھاتا ہے قرآن کہ what is the value of life, what is the value of human being, what is the value of this limited time which God Almighty has bestowed upon us. یہ جو وقت مخصوص تھوڑا سا ہمیں اس کرۂ ارضی پہ اللہ رب العزت نے عنایت کیا ہے, ہمیں سے مراد صرف میں نہیں ہوں, this is world of we, ہم سب کو جو عطا کیا ہے, اس وقت کے اندر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے محبت کا رشتہ رکھنا ہے, کیسے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہے, کیسے ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا ہے, یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا نقطہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے and trust in Allah, کہ جب ایسے کرنے لگو تو احسان کوئی نہیں ہے کہ دشمن کو میں نے بچا دیا, میں نے اس کو چھوڑ دیا. ٹرسٹ ان اللہ, آپ ایسے خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. یا میں آپ کو ایک ایز اے سوشل ٹریٹ آپ کو بتاتا ہوں, سماجی رویوں میں اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور آپ صلے کی توقع کر رہے ہیں کہ جی حاجی صاحب سے بڑی میں نے نیکی کی ہے, حاجی صاحب مجھے صلہ دیں, آپ کو مایوسی ہوگی. آپ کہتے ہیں میں نے بڑا صدقہ کر دیا, جو صدقہ لینے والا, یا خیرات کر دی جو خیرات لینے والا. زکوٰۃ کا مہینہ ہے, میں نے زکوٰۃ کا ماڈل دیا ہوا ہے, اس پہ توجہ کیجیے گا. آپ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے, اس میں زکوٰۃ دینا بہت